حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قاعدہ تھا کہ جب تک کوئی مہمان شریک طعام نہ ہوتا وہ کھانا نہ کھاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ علیہ السلام کے گھر نہ آیا، تو آپ علیہ السلام خود باہر تشریف لے گئے کہ کوئی مسافر ملے تو اسے اپنا مہمان بنائے۔ چنانچہ اس جستجو میں آپ علیہ السلام کو ایک لاغر و ناتواں بوڑھا نظر آیا جو بھوک سے نڈھال تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ بخوشی تیار ہو گیا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے اس مہمان کو گھر کے افراد کے ہمراہ نہایت عزت سے دسترخوان پر بٹھایا، لیکن جب اس نے کھانا شروع کیا تو مسلمانوں کے دستور کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ کہا۔ اس بات سے حضرت علیہ السلام بہت متعجب ہوئے اور آپ نے فرمایا، بوڑھے تو زیادہ دانا ہوتے ہیں، آخر کیا وجہ تھی کہ کھانا شروع کرتے وقت تو نے رزاق حقیقی کا نام نہ لیا؟ بوڑھے نے جواب دیا، میں کبھی ایسا نہیں کرتا کیونکہ میں مسلمان نہیں آتش پرست ہوں۔ بوڑھے کا یہ جواب سن کر حضرت علیہ السلام نے دل میں اس بات پر بہت افسوس کیا کہ ایک نامسلمان کو اپنا مہمان بنایا اور اسے دسترخوان پہ بٹھا لیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم پر یہ بات بخوبی عیاں ہے کہ یہ شخص ہماری جگہ آگ کو اپنا معبود جانتا ہے اور اسی کو سجدے کرتا ہے، لیکن اس علم کے باوجود ہم 100 سال سے برابر اسے روزی پہنچا رہے ہیں، تو اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ دے سکا، ناپاک خیال کر کے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ کرم کرتے ہوئے کیا پوچھنا یہ کون ہے، کیا ہے، بس اتنا جاننا کافی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے لازم شکر گر نیکی کی کچھ توفیق مل جائے، خدا کی جود و بخشش ہے، ہمارا آپ کا کیا ہے۔ وضاحت: حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بہت ہی پیارے انداز میں یہ بات بتائی ہے کہ نیکی کرتے وقت مستحق شخص کے مذہب اور مسلک پر غور نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو اس وجہ سے قابل نفرت خیال کرنا چاہیے کہ اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہے۔ نیکی کا صحیح تصور ہی یہ ہے کہ کسی اچھے کام کی توفیق خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ اسے نرمی اور پیار سے سمجھایا جائے اور اس کی راہ کی مصیبتیں کم کی جائیں۔ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے عمل سے کنبہ آدم میں یگانگت کی فضا پیدا کرنی چاہیے۔